نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک قرآن مجید نے دو قسم کے انسانوں کا ذکر کیا ہے، ایک اللہ کے قانون کے فرما بردار مومن، دوسرے قانون الہی کا انکار کرنے والے کافر۔ اب اس آیت سے تیسری قسم کے لوگوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ یہ لوگ بھی اسلام کے مخالف اور دشمن ہی ہیں، مگر یہ اپنے کفر اور دشمنی پر فریب کا پردہ ڈالے رکھتے ہیں، زبان پر اسلام کا دعویٰ رکھتے ہیں لیکن دل میں کفر رکھتے ہیں۔ انہیں قرآن کی اصطلاح میں منافق کہا گیا ہے۔ تو نفاق یہ ہے کہ انسان اعلان تو نیکی اور اسلام کا کرتا پھرے لیکن دل میں بدی اور کفر چھپائے رکھے۔ تو اسلام نے جب ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کے عقیدوں کا اعلان کیا تو جس کو مسلمان بننا منظور ہوتا اس کے لیے ان دونوں عقیدوں کا ماننا ضروری تھا۔ چنانچہ مدینہ منورہ کے لوگوں کے ایک خاص گروہ نے انہی دو عقیدوں کا اظہار کر کے چاہا کہ مسلمانوں میں شامل ہو جائیں۔ وہ مسلمانوں میں شامل کر لیے گئے لیکن ان کے دل صاف نہیں تھے، ان کی چالوں سے بچنا ضروری تھا۔ اس لیے خود قرآن مجید نے خبر دی ہے کہ یہ ان عقیدوں کو دل سے نہیں مانتے، اس لیے مسلمانوں کو ان کی طرف سے خبردار رہنا چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں منافق کی علامت یہ تھی کہ وہ زبان سے اسلام کے ان دونوں عقیدوں پر اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن دل سے انہیں نہیں مانتے تھے۔ اگر آج بھی کسی کا ظاہر اور باطن ایک نہ ہو تو اسے اپنے طور پر خود محاسبہ کر لینا چاہیے۔ جب تک زبان اور دل ایک نہ ہو اس وقت تک ایمان پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ حالت نفاق کی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنی بزرگی اور کمال کے باوجود ہمیشہ خود اپنا احتساب کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ایمان اور اخلاص کے اونچے درجے پر پہنچے ہوئے تھے۔ اللہ تعالی نے انہیں بلند مقامات عطا کیے اور انہیں کامیابیوں سے نوازا۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اور اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یخادعون کا مطلب ہے کہ وہ دھوکہ بازی کرتے ہیں۔ یہ لفظ خدع سے بنا ہے، اس کے معنی ہے کہ دل میں بری بات چھپانا اور بظاہر اچھا بن کر دکھانا تاکہ دوسرے کو فریب دیا جائے اور مغالطے میں رکھا جائے۔ انفسہم اس کا مطلب ہے ان کی جانیں، یہ نفس کی جمع ہے، اس سے مراد اپنی ذات ہے۔ وما یشعرون کا مطلب ہے کہ وہ نہیں سمجھتے، تو یہ لفظ شعور سے بنا ہے اور شعور عربی زبان میں بوجھنے کو کہتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد اندرونی احساس ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ خود فریبی میں مبتلا ہیں مگر اپنی حماقت کی انہیں خبر نہیں۔ پچھلی آیت میں منافقوں کی بابت یہ بتلایا گیا تھا کہ جب کچھ وہ زبان سے کہتے ہیں اسے دل سے نہیں مانتے، اور جو دل میں رکھتے ہیں اسے زبان پر نہیں لاتے۔ وہ صرف مسلمانوں سے فائدہ حاصل کرنے کی خاطر یا ان کی پکڑ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو اس آیت میں ان کے اس طرز عمل پر مزید روشنی ڈالی گئی ہے کہ وہ کفر کے علاوہ فریب اور دھوکے کا جرم بھی کر رہے ہیں۔ سچائی کی مخالفت کرتے کرتے ان کی جرت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اپنے خیال میں اللہ کو بھی دھوکہ دینے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
یہ لوگ مسلمانوں کی مجلسوں اور مشوروں میں شریک ہوتے تھے، اپنا اعتماد جماتے اور پوشیدہ طور پر کفار کے ساتھ بھی ساز باز رکھتے، انہیں مسلمانوں کی باتوں سے آگاہ کر دیتے تھے، یعنی مخبری کرتے تھے اور ان کو ساری باتیں بتا دیتے تھے، اور دوست کی شکل میں ایماندار جماعت پر چھری چلاتے تھے۔ تو منافقوں کا یہ طرز عمل خاص طور پر قابل مذمت ہے کہ وہ اپنے اس طرز عمل سے مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مغالطے میں ڈالتے ہیں، اور دھوکہ دینا ان کا مذہب ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں ہی کو وہ دھوکہ نہیں دیتے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دے سکیں گے۔ بلکہ اس سے بڑی نادانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ مخلوق اپنے خالق کو دھوکہ دینے کا خیال دل میں لائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نادان ہیں، حقیقت کا شعور نہیں رکھتے، نادانی کو دانائی سمجھتے ہیں اور بے وقوفی کو عقل مندی سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ منافقین کے فتنے سے ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔